بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ عام طور پر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن بعض کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح ہے کہ فرماتے ہیں صحیح ہے؟ ایک نے کہا کہ فرماتے ہیں غلط ہے، اور غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، فرماتے ہیں یہ جمع ہے، تو جمع کا لفظ اللہ کے لیے نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس مسئلے میں فرماتا ہے اور فرماتے ہیں میں کیا صحیح بات ہے؟ جواب یہ ہے کہ دونوں ہی صحیح ہے، فرماتا ہے کہنا بھی صحیح ہے اور فرماتے ہیں کہنا بھی صحیح ہے۔ دراصل اللہ رب العزت کی جو ذات توحید کو لیے ہوئے ہے، اللہ وحدہ کی شان جو توحید کی ہے، تو وحدت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت عظیم الشان عظمت والے ہیں، تو اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ لایا جائے۔ ہمیں قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں تو خود قرآن کریم میں دونوں مثالیں ملتی ہیں، یعنی خود اللہ رب العزت نے اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی استعمال کیا اور اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا۔ گویا خود اللہ رب العزت نے یہ اپنے عمل سے بتلا دیا کہ اللہ رب العزت کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنا فرماتا ہے کہنا، یا جمع کا صیغہ استعمال کرنا فرماتے ہیں کہنا، ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا قرآن کریم میں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا۔ اسی طریقے سے آگے اسی سورہ قمر میں سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، یہ واحد کے صیغے ہیں، اور جمع کے صیغے بھی اللہ نے استعمال فرمائے اپنے لیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طرح وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، یہ جمع کے صیغے ہیں، تو جمع کا صیغہ بھی استعمال کرنا فرماتے ہیں بولنا، واحد کا صیغہ استعمال کرنا فرماتا ہے بولنا، دونوں صحیح ہے۔ ایک سے کبھی وحدت کا غلبہ ہوتا ہے تو واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے جب توحید کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اور جب کہیں عظمت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، تعظیم پیش نظر ہوتی ہے، تو جمع کا صیغہ بول دیا جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ کہیں کہ ابا بھی ایک ہوتے ہیں، ابا کہتا ہے بولنے لگے، ابا فرماتا ہے بولنے لگے، تو یہ بید بھی مانا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدت کے تعلق سے عقیدہ جڑا ہوا ہے، اور یہاں مخلوق میں اور وہاں پر وحی کی روشنی جڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر تو کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ میرے ابا دو ہیں، تو وہاں کوئی عقیدہ تھوڑی جوڑنا ہے، لہذا جو ہے یہاں تو صرف تعظیم ہی تعظیم پیش نظر ہوتی ہے، وہاں کوئی عقیدے کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مخلوق کے لیے جب نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں بولا جائے گا کہ نبی فرماتا ہے اور محمد فرماتا ہے، نعوذ باللہ یہ بید بھی مانا جائے گا، حالانکہ نبی ایک ہی ہے، لیکن وہاں جو ہے وحدت کا عقیدہ مقصود نہیں ہے، توحید مقصود نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے توحید مقصود ہوتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے تو دونوں بولنا صحیح ہے، مخلوق کے لیے جب کسی بڑے کے لیے بولا جاتا ہے تو تعظیم کے پیش نظر جمع کا صیغہ ہی بولتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے بولنے کی جہاں تک بات آئی کہ فرماتا ہے صحیح ہے کہ فرماتے صحیح ہیں، تو بات وضاحت کر دی گئی کہ دونوں ہی صحیح ہیں اور دونوں کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔